علم گاڑے جو پتھر میں اسے سب کہتے ہیں حیدر، علم گاڑے جو پانی میں اسے عباس کہتے ہیں، اور جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے، جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے، تمام حسن اسی کی خرید لگتا ہے، جسے خوشی نہیں ہے میرے سخی کے آنے کی، قسم خدا کی وہ بندہ یزید لگتا ہے۔ حسینیت حسینیت یزیدیت، نعرہ حیدری۔ آپ کے سامنے مولانا علی لکی گریز صاحب خطاب فرمائیں گے بآواز بلند تر صلوات۔ اور محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ تصویر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الأنبياء محمد المصطفى. المركب بالياسين والطه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين النجباء الشرفاء، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على الملعونين من يومنا هذا إلى قيام يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آپ سب کو گزشتہ دو تاریخوں کی یقیناً جو ہستیاں دنیا میں تشریف لائیں ان کی آمد پر بہت بہت مبارکباد. اس دعا کے ساتھ کہ مالک ہمیں ان سے صحیح معنوں میں متمسک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی طرف سے جو سب سے زیادہ سزاوار ہے اس وقت مبارکباد کی یقیناً میرے اور آپ کے آقا ہمارے آخری امام حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام علیہ تبلیغ پیش کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اس وقت کے حسین کے ساتھ ہمیں صحیح معنوں میں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً دو بہت بڑی خوشیاں، دو بہت بڑی عیدیں تشیع کے لیے، اور تشیع کے لیے کہنا یقیناً زیادتی ہوگا کہ جس کو صحیح معنوں میں معرفت ہے، جو انسان کے درجے پر فائد ہے، یقیناً یہ دونوں خوشیاں اس کے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیں بڑی عجیب بات ہے اگر سوچیں محبت کی اور مودت کی. دنیا میں ہر انسان جو عقل و شعور رکھتا ہے وہ مسلمان بننے کے لیے تیار نہیں ہے، حسینی بننے کے لیے تیار ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی اس کا عقیدہ جو بھی ہو، لیکن اگر صحیح معنوں میں معرفت ہے، اس کی عقل اس کا ساتھ دے رہی ہے، تو جب یہ ذکر حسین ہوگا. اسی لیے آج بھی حرم پر آپ دیکھیں کوئی مذہب کی قید نہیں ہے. خانہ کعبہ میں تو قید ہے نا، خدا کے گھر میں قید ہے، یقیناً شرعی مسائل ہیں، لیکن در حسین پر کسی کے لیے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں. جس کے دل میں مودت ہے، محبت ہے،
کسی فرقے سے ہو، کسی مسلک سے ہو، کسی مذہب سے ہو، وہ کھل کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، لیکن وہ کھل کے یہ ضرور کہہ سکتا ہے کہ میں حسین کا ماننے والا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ حسین کو چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ لوگ خدا سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں، ہٹے ہوئے ہیں، حسین سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ تو یقیناً بہت بڑی خوشی، بہت بڑی عید ہے، بہت ساری دعائیں ہیں، آجات ہیں یقیناً، اور یقیناً جس ہستی کی آمد ہے، جو مولود ہیں ان دنوں کے، وہ ایسی ہی عظیم ہستیاں ہیں کہ ان کے آنے سے پہلے بھی اور ان کے آنے کے بعد بھی لوگوں کی دعاؤں کا سلسلہ ان سے جڑا ہے ماشاءاللہ۔ تو یقیناً آج کی رات، یقیناً دن تو گزر چکا، کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے محبت کا وہ حق ادا کر سکیں جو ہمارے دلوں میں ہے، یا جس معرفت پر ہم اور آپ موجود ہیں اپنی اپنی محبت کا اظہار کریں گے۔ ایک بلند صلوات پڑھیں محمد و باقیات یقیناً آپ کے سننے میں بابا جی بہت ہی خوبصورت انداز میں، اور یقیناً میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جشن وغیرہ یہاں پر تقریر کا سلسلہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آپ جو شاعری سن رہے ہوتے ہیں، جو قصائد سن رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر لطف اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جب کوئی میرے جیسے بولنے والا ہوتا ہے تو آپ کو بڑا غور سے اس کو سننا پڑتا ہے اور انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ یقیناً بابا جی کی معلومات جس نے بھی پڑھا ہے، آج کے صاحب بیٹھے ہیں، آپ کو دیکھ کے سکون ملتا ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو جیسے جیسے ذکر کرنے والے ہیں بہت خوبصورت انداز میں ذکر کیا ہے، تو اب کچھ دیر آپ نے مجھے بھی برداشت کرنا ہے، آج کی رات کے صدقے میں بھی مجھے برداشت کر لیجیے، ان ہستیوں کے صدقے میں بھی مجھے برداشت کر لیجیے۔ میں کوشش کروں گا کہ جشن کا ماحول بنتا رہے ماشاءاللہ، کہیں نہ کہیں آپ جو ہے وہ میرا ساتھ دیتے ہیں۔ 3 شعبان گزری، 4 شعبان گزر چکی ہے، اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون ہستیاں ان 2 تاریخوں میں زمین پر آئیں۔ ایک روایت ہے 3 شعبان کے حوالے سے، اور 3 شعبان کے حوالے سے روایت یہ ہے کہ جب آمد ہے جناب امام حسین علیہ السلام کی، تو مدینے کی گلیاں بھری ہوئی ہیں، کس میں؟ انتظار حسین سے۔ مدینے کے اندر یہ روایت کے الفاظ ہیں۔ اچھا، مدینے جو میرا اور آپ کا انتظار کرنا تو کوئی اور بات ہے، بس سمجھنا ہے، میں کوئی تقابل نہیں کر رہا، مقابلہ نہیں کر سکتا، میری معرفت نہیں ہے اور ہے بھی نہیں، یقیناً کوئی فرق نہیں ہے۔ کسی شخصیت کو اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ وہ کس بلندی پر ہے، کس بلندی پر ہے، تو جب اس نے آنا ہو تو اس کی ریسیپشن کو دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جس شخصیت کو کسی مہمان خصوصی کو آپ نے بلایا ہوا ہے، مثال کے طور پر، اور وہ اس علاقے کی بڑی شخصیت ہے اور سب اس سے محبت کرتے ہیں، تو آپ اس چیز کا اندازہ ان کے ریسیپشن سے لگائیں گے کہ لوگ کس قدر کھڑے ہوئے ان کے انتظار میں، اور یہ دیکھیں گے کہ کون کون آیا ہوا ہے۔ بے شک۔ اچھا، آپ کو جتنے بلند چہرے، بڑے چہرے نظر آتے جائیں گے، آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ جو آنے والا ہے وہ یقیناً بہت بڑی شخصیت ہے۔ میں کوئی تقابل نہیں کر رہا، کوئی مقابلہ نہیں کر رہا، 3 شعبان ہے، آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ انتظار کون کون کر رہا ہے۔ سیدہ کے گھر میں کون کون انتظار کر رہا ہے، بات ذہن میں رہے کہ ریسیپشن دیکھی جاتی ہے کہ انتظار کرنے والا کون ہے، آنے والا کون ہے، اور انتظار کرنے والے کون ہیں۔ یہ اندازہ ہوگا کہ آنے والی شخصیت کتنی بڑی ہے۔ تو پھر دیکھیے، اور کیوں نہ خوش ہو اور کیوں نہ جشن کا ماحول بنے، آنے والا حسین ہے، انتظار کرنے والوں میں سے سب سے پہلا محمد مصطفیٰ ہے۔ چلتا ہے نا کہ کون آ رہا ہے؟ پہلا محمد مصطفیٰ ہے، دوسرا علی مرتضیٰ ہے، تیسرا حسن مجتبیٰ ہے۔ یہ ہستیاں جس شخصیت کا انتظار کر رہی ہیں اسے حسین کہتے ہیں۔ حسین وہ منتظر ہے کہ جس کا رسول علی اور حسن منتظر ہیں۔ 3 شعبان آنے والا
حسین انتظار کرنے والے یہ شخصیات. روایت کہتی ہے کہ جب مولا ولادت ہو گئی، اور میں نے جو بتایا کہ روایت کے اندر ہے کہ مدینے کی گلیاں بھری ہوئی ہیں لوگوں کے ساتھ، سب انتظار کر رہے ہیں. کہتے جب وہ موقع آ گیا، رسول گھر سے باہر تشریف لے کے گئے اور دیکھتے ہیں کہ سر ہی سر نظر آتے ہیں، لوگ جمع ہیں مدینے میں، رسول کے بالکل سامنے مجمع ہے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. روایت ہے کہ رسول فرماتے ہیں کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کھڑے ہو جاؤ، تمہیں نہیں پتا کہ حسین آ گئے ہیں. یہ روایت ہے کہ رسول نے خود بھی کھڑے ہیں اور جو بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا فرما رہے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ. کیوں کہ نہیں جانتے کہ حسین آ گئے. اللہ جانے حسین کس شخصیت کا مالک ہے، اللہ جانے کہ حسین کا درجہ کیا ہے خدا کی نگاہ میں، کہ یہ رسول کو کھڑا بھی کروا دیتا ہے، جب تک چاہے رسول کھڑے رہتے ہیں، اور جب بٹھائے تو تب تک رسول اٹھتے نہیں جب تک حسین نہ کہے. یہ کھڑا بھی کرتا ہے رسول کو تو اپنی مرضی سے، اور جب تک اس کی مرضی ہو بیٹھ جائے تو رسول کو اٹھنے بھی نہیں دیتا. یہ حسین ہے، یہ حسین ہے. تو یہ سارا ماحول ہے اس وقت. اب 3 شعبان کا، 3 شعبان سب کے ذہنوں میں ٹھیک. 2 تاریخیں ایسی ہیں کہ جو علم العادات کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جو علم العادات کے خاص طور پر علم الایام، مہینوں کا علم رکھنا، یہ تقریباً جتنے بھی ہیں، کہتے ہیں ہر مہینے کی 3 اور 13 منحوس ہیں. بالکل گھبرائے نہیں آپ. یہ کیا کہتے ہیں جو علم العادات رکھنے والے 3 اور 13 آپ کے ذہن میں 3 اور 13 یہ منحوس قرار دی جاتی ہے. ہر مہینے کی 3 اور 13، لیکن یہ سارے علم رکھنے والے بھی کہتے ہیں کہ صرف 1 3 اور 1 13 ایسی ہے جو منحوس نہیں ہے. 1 3 ایسی ہے جو منحوس نہیں ہے، اور 1 13 ایسی ہے جو منحوس نہیں ہے. اب اس مجمع میں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ 3 کس لیے منحوس نہیں ہے اور 13 کس لیے منحوس نہیں ہے. 3 کو حسین آتا ہے اس لیے منحوس نہیں، 13 کو حسین کے والد آتے ہیں اس لیے منحوس. صلوات پڑھیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ 3 اور 13 اس لیے منحوس نہیں. یہ آپ کا شرف ہے، یہ آپ کو اعزاز حاصل ہے کہ 3 آپ کا امام، 13 آپ کا امام. تو جو دنوں کی تاریخوں کی نحوست کو بدل دیں، سبحان اللہ، جو تاریخوں کی دنوں کی نحوستوں کو بدل دیں، جس کے اندر اتنی طاقت ہے، تو جس دل میں حسین ہوگا اس میں نحوست ہو سکتی ہے. سمجھ رہے کہ دنوں کی نحوستوں کو بدل دیں، جس دل میں حسین بستا ہے. برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات. نام کی شاید نہیں ہے. نحوست سے کیا مراد ہے؟ نحوست سے کیا مراد ہے؟ نحس کسے کہتے ہیں؟ عام لفظ میں جو اچھا نہیں لگتا. حسین اگر دین کو آئے تو دین کی نحوست کو ختم کرتا ہے. علی اگر 13 کو آتے ہیں تو 13 کی نحوست کو ختم کرتا ہے. میں کہتا ہوں جس دل میں علی و حسین ہو اس دل میں نحوست نہیں ہو سکتی، کمی نہیں ہو سکتی، برائی نہیں ہو سکتی. تو یہی ٹٹولنا ہے ان راتوں میں نے اور آپ نے. کیا واقعاتاً دل میں حسین ہے؟ کیا واقعاتاً دل میں علی ہے؟ کیوں کہ یہ مل نہیں سکتی، اکٹھے نہیں ہو سکتے. کہ نحوست بھی ہو، کمی بھی ہو، برائی بھی ہو، اور ساتھ میں یہ شخصیات. میں اپنے بیان کی طرف یقیناً آتا ہوں. جس آیت کو میں نے پڑھا ہے یقیناً آپ کی منظور ہوئی ہے، بہت اب آپ نے اس کو سماعت فرمایا ہے، لیکن میرا موضوع یہ آیت نہیں ہے. آپ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد.
میں نے صرف یہ بتانا ہے کہ حسین ان کے ولادت کا تذکرہ یا تذکرہ حسین قرآن میں کب ہے، کہاں ہے، اور جیسے ہی آپ کو پتہ چلے گا یقیناً جو محبت کرنے والے ہیں وہ چلیں گے۔ قرآن کی سورہ ہے 30ویں پارے میں سورہ فجر، والفجر ولیال عشر، ٹھیک ہے، ایک لمبی سورت ہے، اور اس سورت کو اس کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہے، امام حسین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ قرآن کی کون سی سورت؟ سورہ فجر، والفجر ولیال عشر۔ تفاسیر کرنے والوں نے بہت سی باتیں لکھی، سب کو اپنا اپنا حق حاصل ہے، وہ اپنی اپنی مرضی سے یا جو کو سمجھ لگتا ہے جو صحیح لگتا ہے اس کے حساب سے تفسیر کر سکتے ہیں، لیکن ابھی ولی اللہ پڑھنے والوں کا مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی عالم کی تفسیر ہو، جتنا مرضی بڑا عالم ہو، اگر وہاں پہ نص معصوم موجود ہے تو ہم اس تفسیر کو قبول نہیں کریں گے۔ بے شک ہم نص امام کی طرف یا نص معصوم کی طرف جائیں، جو امام نے یا نبی نے فرما دیا ہے، اب کوئی لاکھ اس کی جو بھی تفسیر کرتا رہے ٹھیک ہے، اس کے علم کے حساب سے ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے اوپر نص موجود ہے کسی بھی معصوم کی یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو پھر ہر تفسیر کرنے والا ایک سائڈ پر نص معصوم جو ہے وہ بلند ہوگی اور اسی کو قبول کیا ہے۔ کون سی سورت؟ سورہ فجر۔ سوال کرنے والا بارگاہ امامت، امام کون سا؟ میرا اور آپ کا چھٹا امام، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ سوال کرنے والا کرتا ہے کہ مولا والفجر کی تفسیر، مولا نے کچھ نہ فرمایا کہ ہاں والفجر، سورہ فجر، اس کو صرف سورہ فجر نہ کہو، یہ سورۃ الحسین ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ میں تھوڑا سوال آپ کے ذہن میں بیدار کروں اس معاملے میں۔ سورہ فجر جو ہے یہ مکی سورہ ہے، یعنی کہ جب رسول پاک مکے میں موجود ہیں یہ سورت تب نازل ہوئی۔ فقہاء نے یا مفسرین نے یا حیات طیبہ کو کمپائل کرنے والوں نے جنہوں نے لکھا ہے اور سنبھالا ہے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مختلف حصے کیے۔ یہ یقیناً بزرگوں کو پتہ ہے، نوجوان نبی پاک کی زندگی کے حصے جیسے جیسے لائف گزارتے رہے، اپنی زندگی گزارتے رہے، اسی حوالے سے انہوں نے حصے بنائے۔ کچھ حصہ مبعوث ہونے سے پہلے اس کا ایک نام دیا گیا، قرآن کا نازل ہونا شروع ہوا اس کا نام دیا گیا، مدینے چلے گئے اس کا نام دیا۔ اسی طرح انہوں نے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو یہ وہ سورت ہے جو پہلے سال میں نازل ہوئی۔ پہلے سال میں میرے اور آپ کے رسول کے اوپر 26 سورے نازل ہوئے۔ کتنے سورے؟ 26 سورے نازل ہوئے۔ انہی میں سورہ صافات بھی ہے، سورہ توحید بھی اسی میں ہے، سورہ کوثر بھی اسی میں ہے جو پہلے سال میں، اور اسی طرح اور انہی سوروں میں سے 10واں نمبر اس سورت کا ہے۔ کس کا؟ سورہ فجر۔ رسول پاک پر پہلے سال میں جو 36 سورے نازل ہوئے ان میں سے 10واں نمبر والفجر، سورہ فجر کا ہے۔ پہلے سال میں علی مرتضیٰ کی عمر کتنی ہے؟ تقریباً 10 یا 11 سال۔ امام جعفر صادق کا فرما رہے ہیں کہ اس سورت کو والفجر کو بھی کہو، اور یہ سورت الحسین ہے کہ یہ ہمارے جد حسین کے بارے میں ہے۔ علی مرتضیٰ کتنے سالوں میں؟ 11 سال کے۔ پہلے سال میں 26 سورے نازل ہوئے۔ اس سورے کا نمبر کیا ہے؟ 10واں۔ ایک صلوات پڑھیے گا۔
اس سال کا پہلے سال میں جتنی سورج مولا علی کی عمر کتنی 10 یا 11 سال 10ویں نمبر پہ سورہ ہوا. اگر علی 10 یا 11 سال کے ہیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ سورہ میرے جد حسین کے بارے میں ہے. یعنی اللہ نے تنزیل قرآن کے ساتھ حسین کی آمد کا تذکرہ کیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ کچھ شہادت کی خبر نہیں تھی، ان کو کچھ معلوم نہیں تھا. اللہ کا کیا طریقہ ہے کہ پہلے سال جتنے سورہ نازل ہو رہے ہیں 10ویں نمبر پہ جو سورہ نازل ہوا سورہ فجر، وہ کس کے بارے میں ہے؟ حسین کے بارے میں. یعنی کہ اللہ کی نظر میں فکر کربلا کس قدر بلند ہے، کس قدر ضروری ہے کہ قرآن کی ابتدائی سورہ میں اس سورت کو شامل کیا گیا، پیغام پہنچایا گیا. کیا کہ والفجر ولیال عشر. تفسیر کرنے والوں نے تو کہا کہ والفجر سے مراد یہ وہ والی صبح ہے کہ جس دن حج کیا جاتا ہے. کریں تفسیر، ہم اس چیز پر کبھی بھی آپ کا سوال نہیں کریں گے، ٹھیک ہے آپ مانیں اس بات کو، لیکن آپ سورت کے تنزیل کو تو دیکھیں کہ آیات آ کس طرح رہی ہے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ والا دن ہے اور یہ وہ والی صبح ہے کہ جب حج کیا جاتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بنائے کربلا کے بارے میں ہے، ہمارے جد حسین کے بارے میں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ حج کے بارے میں. اگر آپ سورت کو پڑھیں گے، اس کو پڑھنا شروع کریں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم الذی یجری الم تر کیف فعل ربک بعاد. تم نہیں دیکھتے، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم نے عاد کا کیا حال کیا تھا. اگر یہ حج کے بارے میں ہے تو اس کے بعد جتنی بھی سورہ آگے چل رہی ہے وہ اس قدر شدید ہے کہ کبھی فرعون کا تذکرہ ہو رہا ہے، کبھی سمود کی بات ہو رہی ہے، کبھی عاد کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے، کبھی میرے اور آپ کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہ انسان کیسا ہے، یہ مل جائے تو اتراتا ہے، نہ دے میرے اور آپ کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے کہ دے دے تو اتراتا ہے، نہ دے تو اس کے شکوے کے لیے شروع ہو جاتے ہیں. اگر یہ حج اور اس کے بارے میں ہوتی تو پھر تواتر میں کچھ اس طرح کا ہوتا ہے. اللہ ان آیات کے اندر بتا رہا ہے کہ جو بھی میری مرضی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو ہم نظام ایسا بناتے ہیں کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے عاد اور سمود کے ساتھ کیا کیا؟ فرعون نے اوتاد کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ اور آگے جب بھی ایسا کوئی مسئلہ آئے گا تو ہم یہی طریقہ اختیار کریں گے. اور جو بھی یہاں پر ہماری حمایت میں کھڑا ہوگا تو پھر چلتے چلتے آیت یہاں پہ پہنچتی ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. ماشاءاللہ اے نفس مطمئنہ. یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ سے مراد ہمارا جد حسین ہے. یہ وہ نفس ہے حسین جو مطمئن ہے، خدا اس کو اپنی طرف بلاتا ہے. اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ اگر امام جعفر صادق یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جد حسین کے بارے میں ہے ماشاءاللہ تو تقابل کرنا پڑے گا نا کہ آیا یہ حقیقت ہے کہ نہیں. یہ تقابل یقیناً میرے اور آپ کے لیے نہیں، یہ ان سننے والے کے لیے جو طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، جن کو ہم سے طرح طرح کی تکلیفیں ہیں، جو ہماری خوشیوں پر بھی حیرت زدہ ہے، ہمارے رونے پر بھی متحیر ہے. لیکن عجیب ہے، کمال ہے کہ جہاں رہتے ہیں ہم خوش ہوں تو لوگ پھر بھی سوال کرتے ہیں، اور جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ خوشی میں شامل ہوں ان کو اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے. دیکھیں بڑی عام سی بات ہے، میں اپنے کسی بھائی کو دوست کو یا آپ مجھے یقیناً آپ میلاد کا دن ہے، بھائی آپ جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں تو مٹھائی رکھی ہوئی ہے، آپ کا منہ میٹھا کروایا جا رہا ہے. اب میں وہ مٹھائی کھا کے کہوں کہ مٹھائی تو پھیکی ہے،
یہ جو اعتراض کرتا ہے، میں کہوں کہ مٹھائی تو پھیکی ہے، تو وہ جو مجھے دے رہے ہوں گے مٹھائی، وہ کہیں گے کہ جناب مٹھائی میٹھی ہے، آپ کی زبان میں مسئلہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ مٹھائی تو میٹھی ہی ہے، آپ کی زبان میں مسئلہ ہے۔ تو جشن میں تو خوش ہی ہوتے ہیں، ان کی خوشی میں تو خوش ہی ہوتے ہیں۔ اگر آپ خوش نہیں ہیں تو پھر ہمارے خوش ہونے میں مسئلہ نہیں ہے، آپ کے دماغ میں مسئلہ ہے۔ یا رسول اللہ، مقصد کی طرف لے کر آئے کہ اگر معصوم فرما رہے ہیں تو یقیناً ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اگر ہم اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ہو رہا ہے۔ رسول نے کہیں بھی نہیں فرمایا کہ حکومت بنائی جائے، رسول حکومت کے لیے نہیں آئے، رسول نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ حکومت بنانی چاہیے یا حکومت بناؤ یا حکومت بنائیں۔ رسول آئے صرف اور صرف اللہ کے امر کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کو پھیلانے کے لیے۔ جہاں پر رسول کو لگا کہ امر الہی کے اندر تبدیلی کی جا رہی ہے یا اس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، رسول سامنے کھڑے ہوتے تھے، غزوات ہوتے تھے، لڑائی ہوتی تھی، جنگ ہوتی تھی۔ بس اب یہ پیٹرن بن گیا، اب یہ پیٹرن بن گیا۔ اب جہاں پر بھی حکم الہی کے خلاف کوئی کھڑا ہوگا تو جس طرح رسول کو ہم نے صف میں کھڑے دیکھا، جنگ کی، غزوے کی، ہم نے دیکھا کہ رسول نے یہ حکم تو نہیں دیا کہ حکومت بنائی جائے یا اپنی حکومت کو مضبوط کیا جائے، نہیں، نظام الہی کو پھیلایا جائے۔ حکومت کو پھیلانا مقصد نہیں، نظام الہی کو، پیغام الہی کو پھیلانا مقصد ہے۔ اسی لیے جس طرح رسول جب بھی پیغام الہی کے خلاف کوئی کھڑا ہوتا تھا، آواز اٹھاتا تھا، رسول سامنے کھڑے ہوتے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ بعد از رسول علی بھی، حسن بھی، حسین بھی، جہاں پر بھی نظام الہی کے خلاف بات آئی، ڈٹ کر کھڑے ہوئے۔ جس طرح رسول نے جنگ کی، اسی طرح حسین نے جنگ کی۔ حسین نے بھی تو وہی کیا، حسین امت کے لیے نہیں۔ اتنا عام ہے یہ فرمان میرے مولا کا کہ جب مدینے سے نکلیں گے تو کیا کہہ کے رخصت ہوئے؟ حکومت کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، اپنے نانا کی امت کی فلاح کے لیے۔ نانا کی امت کی فلاح اس میں ہے کہ پیغام الہی کے ساتھ جڑے رہیں، اس سے جدا۔ اگر اس سے جدا ہوں گے یا اس میں تبدیلی یا خرابی پیدا کرے تو جس طرح میرا نانا آتا تھا، میں حسین بھی اسی طرح سامنے کھڑا ہوں۔ جس طرح میرے نانا کو فکر نہیں نہ تھی کہ میرے ساتھ کتنے ہیں، میں حسین بھی اس چیز کی فکر نہیں کروں گا کہ میرے ساتھ کتنے ہیں۔ ماشاءاللہ، میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ کوئی ہے یا نہیں ہے۔ مقصد حکومت نہیں ہے، مقصد نظام الہی کو بچانا ہے، اپنے نانا کی امت کی اصلاح ہے۔ اب یہ نانا کی امت کی قسمت ہے کہ اس نے اصلاح کی طرف جانا ہے، اس نے اصلاح لینی ہے یا نہیں۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی، کہ میرا یہ بیٹا یہ کیا ہے؟ مصباح الہدی ہے، یہ چراغ ہے۔ کس چیز کا؟ ہدایت کا۔ ماشاءاللہ، دیکھو میرے بعد اگر کہیں مسئلہ ہو تو حسین کے قدموں کو دیکھنا ہے۔
کہ جہاں جہاں قدم رکھے گا وہاں وہاں ایک چراغ روشن ہوگا، کیونکہ مصباح الہدی جہاں سے گزرے گا روشنی کرے گا۔ دیکھو جہاں جہاں حسین جائے نا، اگر مجھے مانتے ہو تو اس بات کو تسلیم کرو کہ مصباح الہدی ہے، یہ ہدایت کا چراغ ہے، بس میرے بعد حسین کو دیکھتے جانا۔ اگر یہ جنگ کی طرف رخ کرے تو وہاں نور ہے، وہاں روشنی ہے، اگر یہ صلح کی طرف جائے تو وہاں نور ہے، وہاں روشنی۔ بس جہاں حسین جائے نگاہ میں حسین کا ہوئے، بس اس کا پیچھا کرتے جانا، ہدایت پر چلتے جاؤ گے۔ جہاں حسین کو چھوڑو گے ہدایت سے ہٹ جاؤ گے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سورہ فجر سورہ الحسین ہے، میرے اور آپ کے نزدیک نہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام وہ تفسیر فرما ہے۔ سبحان اللہ۔ بابا امی جن کی کتابوں سے میں آپ استفادہ کر رہے ہیں، اب محبت ہے نا حسین سے، تو ان کی یہ بات ذرا سماعت کروانا۔ بابا امی فرماتے ہیں کہ جو شخص، پتہ چلا سورۃ الحسین ہے کیا؟ سورہ فجر۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی نماز فجر میں سورہ فجر کی تلاوت کرتا ہے، میں اسے یقین دلاتا ہوں کہ وہ میرے سردار حسین کے ساتھ محشور ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کس کی تلاوت کریں؟ سورہ فجر۔ اور کیا ملے گا مقام؟ حسین کے ساتھ۔ چاہتے نہیں آپ؟ دل کرتا ہے، لیکن بابا امی نے اس کے ساتھ ایک شرط لگا کہ فجر میں پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین کا ماننا، اس کے ماننے والا، لیکن طریقہ ہی بتانا نا کہ آپ حسین سے جڑ کیسے سکتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ اگر کوئی شخص نماز فجر کے اندر آج کے بعد سورہ فجر کی تلاوت کرے تو جب دنیا سے رخصت ہوگا تو امام حسین علیہ السلام اس پر آپ نعرہ لگائیں، اس پہ آپ درود پڑھیں، اس کو آپ دل میں بٹھائیں۔ فائدہ کیسے ہے نعرہ لگانے سے، دل میں بٹھانے سے؟ فائدہ عمل سے ہے۔ میں نے شاید محرم میں بھی یہ دس کیا کہ حسین وہ شخصیت ہے، وہ ایسی شخصیت ہے کہ جس کے تذکرے میں ہمیں آج تک سرگرم رکھا ہوا۔ بے شک بے شک، یہ ہمیں ڈل نہیں ہونے دیتے، ان کے تذکرے ہمیں ڈل نہیں ہونے، ہمیں متحرک رکھتے ہیں، ہمیشہ ہمارا دل کرتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ کرنے کو، ماشاءاللہ، ان کا ذکر کرنے کو، ان کا ذکر سننے کو، اور پھر اگلی منزل طے ہوتی ہے کہ اس پر عمل کرنا۔ جشن کا سامان بالکل اسی طرح آپ یقیناً خوشیاں منا رہے ہیں، کل بھی آج بھی، اور یہ پورا آگے مہینہ ہی خوشی کا۔ اور یہ بھی عجیب سا راز ہے مالک نے رکھا ہے کہ حسین کے غم کے 2 مہینے تو وہاں خوشی کوئی نہیں ہے، اور اگر حسین کی خوشی کا مہینہ ہے تو وہاں غم کوئی نہیں ہے۔ کیا یہ مالک کرے گا ماشاءاللہ، اس پورے مہینے کے اندر کسی معصوم کی شہادت نہیں ہے۔ یہ پورا مہینہ اگر حسین کا ہے تو اللہ نے حسین کے ماننے والے کو اس خوشی کو اس قدر طولانی کر دیا کہ پورے مہینے میں کوئی غم کی خبر نہ پہنچے ہوتا۔ اور جب حسین کا غم کے 2 مہینے چل رہے ہیں تو مالک اس قدر آپ کے غم کو پسند کرتا ہے حسین کے بارے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس 2 مہینے میں حسین کے ماننے والے کو خوشی کی خبر نہ پہنچے، وہاں کوئی ولادت نہیں۔ کیوں؟ میرا اور آپ کا دعویٰ تو یہی ہے نا کہ ہماری خوشیاں بھی ان سے منسوب ہیں، ہمارا غم بھی ان سے منسوب ہے۔ اس کی بہترین مثال آپ کو شعبان ملتی ہے کہ اگر ہماری خوشی ان سے منسوب ہے تو اس پورے مہینے میں خوشی ہی خوشی ہے، ماشاءاللہ، کہیں غم نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ حسین کی خوشی۔
لیکن کیا کریں خوشی منانے والوں کو کہ اگر میں اپنے نوجوان بھائی سے جس کو آج بہت خوشی ہے یہ سوال رکھ دوں کہ آپ کو پتہ ہے شعبان کے معنی کیا ہے؟ شعبان کے لفظی معنی کیا ہے؟ تو یقیناً شعبان المعظم یقیناً معظم ہے. اس کو شعبان کا کیا مطلب ہے؟ شعبان کا مطلب اس کا معنی کلی ہے. سبحان اللہ. کلی کھلتی ہے کلی. اور اس کو کیوں شعبان کیا کہا گیا ہے؟ امام حسین کی وجہ سے نہیں. آپ کو پھر دیکھنا ہوگا کہ یکم شعبان کو کس کی ولادت ہے. بی بی زینب. آپ سمجھ آئی ہے؟ واہ سبحان اللہ. یکم شعبان کو کن کی ولادت؟ بی بی زینب بی سلام. بی زینب سلام اللہ علیہا. اللهم صل آل محمد کے گھر میں وہ کلی آئی کہ پورے مہینے کا نام واہ واہ. نعرہ حیدری. آپ سمجھ رہے کیا کہ شعبان المعظم موظف کی کلیاں ہیں جو جڑ رہی ہیں اور ایسا گلدستہ بنتا ہے شعبان جس کا آغاز یکم شعبان حاجی اور اس کی تکمیل تو دیکھیں گا ہم 15 شعبان. یکم شعبان بی بی سے لے کر 15 شعبان جو آنے والے امام زمانہ علیہ السلام تک. صلی لیکن معرفت رکھنی ہے غور کرنا ہے. 3 شعبان گزر جاتی ہے 4 شعبان گزر جاتی ہے میں اور آپ خوشی ضرور مناتے ہیں. خوشی منانا عمل ہے. کوئی چیز منائی جائے گی تو اس کے لیے عمل کرنا پڑے گا نا. میں کہہ رہا ہوں کہ مولا نے آپ کے لیے اتنی آسانی یا وہ خود اس قدر خوش ہے کہ جب حسین کی خوشی ہو تو کوئی کام نہ ہوگا. بے شک وہ مالک اس قدر خوش ہے کہ حسین آیا اس مہینے میں اب یہ پورا مہینہ خوشی کا ہوگا. پورا مہینہ خوشی منائیں یعنی پورا مہینہ عمل کریں. حسین کی خوشی آپ کو عمل سے روک رہے یا آپ میرے جیسے کسی ذاکر سے یا کسی مولوی سے یہ سن کر اور پھر بالکل ہی پیچھے ہٹ جائیں کہ بس ٹھیک ہے تذکرہ ہو گیا کافی ہے. نہیں, تذکرہ کافی نہیں ہے, عمل ضروری ہے. بے شک حسین کو ماننا ہے. جس طرح خوشی منا رہے ہیں عمل کے ساتھ منائیں گے. اگر حسین کو ماننا ہے تو وہ بھی عمل کے ساتھ مانیں گے. صرف قول سے نہیں ہوگا, قولی اور فعلی نہیں ہے. میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا اس بات کا کہ قول اور فعل ان کی اپنی اپنی جگہ ہے. جہاں پر فعل ہے اس کو قول نہیں پورا کر سکتا اور جہاں پر قول ہے اس کو فعل نہیں پورا کر سکتا. آپ کو شعبان کے اندر بہت سارے وظائف ملیں گے پڑھنے کے لیے کہ آپ یہ دعا کریں, آپ یہ دعا پڑھیں, آپ اس چیز کا تذکرہ کریں, ٹھیک ہے, اس نماز کو ادا کریں. اور یقیناً ابھی 15 شعبان آئے گی, آپ وہ بھی رات جا کر اعمال کریں گے. اعمال ہے نا, ٹھیک ہے, لیکن ان اعمال کا فائدہ کب ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان اعمال کا ہم رزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں. کہ مثال کے طور پر کسی معصوم سے ایک نماز آئی سامنے, مولا فرماتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں, اس میں یہ چیزیں پڑھ لیں, اس سے کیا ہوگا؟ رزق میں کشادگی ہوگی, ٹھیک ہے, اچھی اولاد ہوگی, مسائل پریشانیاں دور ہوں گے, ٹھیک ہے. اب کئی نوجوان بھائی یا کئی ایسے مومن وہ پڑھ لیتے ہیں نمازوں کو اور انتظار کرتے ہیں کہ اب رزق میں کشادگی ہو, اولاد اچھی ہو, ٹھیک, ہمارے معاملات ٹھیک ہوں, ہماری مسائل و پریشانی ختم ہو. لیکن وہ ہو نہیں. تو جیسے ہو سکتا ہے میرے جیسے جس میں عقل کی کمی ویسے ہی ہے, وہ سمجھے یا اس کا دھیان اس طرف جائے کہ شاید معصوم کا یہ جو بتایا ہوا عمل ہے اس کا فائدہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے گناہگار مخاطب اور ویسے بھی پریشانی میں گھرا ہوا, مصیبت میں گھرا ہوا, معصوم کی ایک نماز سامنے آ گئی, ان سے مروی اور اس کو پڑھا ہے اور پھر اس کے بعد انتظار ہے نا کہ ٹھیک ہو, معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہے, بلکہ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ اور زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. کئی لوگ آپ یقین کریں
وہ جب آتے ہیں اپنے مسائل لے کر اور ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ ٹھیک ہے آپ کو پڑھنے کو ملے کچھ نماز کی بھی کوشش کریں, نماز پڑھنا شروع کریں, آپ یقین کریں گے وہ یہ کہتے ہیں بات کو کہ جب نماز شروع کرتے ہیں نا تو پریشانی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور زیادہ پکڑ ہو جاتی ہے. نماز چھوڑ دیتے ہیں تو کچھ ٹھیک رہتا ہے معاملہ, لیکن اگر نماز کو شروع کر لینا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ تو پکڑ اور زیادہ ٹائٹ ہو جاتی ہے, معاملات جو ہے وہ اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے. یعنی کہ ان کے ذہن نے اس بات کو تسلیم کر لیا اور وہ اس پہ بڑے اچھے سے عمل کر رہے ہیں. اس طرح کے بھی تو میں کیا بات کر رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چلا آپ نے اس کو عمل کو کر لیا لیکن اس کے نتائج وہ نہیں ہیں. آپ نے کبھی بھی اس کے شروع کے الفاظ پر غور نہیں کیا. اگر آپ اس روایت کے شروع کے الفاظ پر غور کر لیں تو آپ یقین کریں کہ آپ کے دل میں کبھی یہ شکوہ نہ آئے کہ مولا کا کہا ہوا پورا کیوں نہیں ہوا. یہ تو ہونا چاہیے. ہمیشہ اس طرح کے روایات کے شروع میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر ہمارا ماننے والا, ہمارا محب, ہمارا شیعہ, اگر کوئی مومن معصوم نے اپنے ان الفاظ کے اندر کیٹیگرائز کر دیا ہے ماننے والا, محب, مومن, شیعہ, امام کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے کہ میں ان چاروں میں کہیں پورا ہی نہیں آ رہا, نہ میں محبت کرنے والوں میں پورا آ رہا ہوں, نہ میں ماننے والوں میں پورا آ رہا ہوں, نہ میں شیعوں میں آ رہا ہوں, نہ میں مومنوں میں آ رہا ہوں. اب میں پڑھتا رہا ہوں اسے. معصوم نے تو فرما دیا کہ ان میں سے جو بھی پڑھے گا اس کے لیے آسانی ہوگی, اور اگر میرے جیسا پڑھ کے انتظار میں ہے کہ آسانی نہیں ہو رہی تو پھر مجھے معصوم کی طرف شکوہ نہیں کرنا چاہیے. مجھے اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا کہ آیا میں ان چیزوں پر پورا اترتا ہوں. لیکن اس بات کو سوچنے کے لیے میرے پاس وقت ہے. آپ نے پہلے اپنے آپ کو اس معیار پہ تو لانا ہے. بے شک بے شک. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا محب, ہمارا ماننے والا, تو پھر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ امام کا ماننے والا ہوتا کیسا ہے, اس کے خواص کیا کیا ہیں, اس کے اندر کون سی خوبیاں ہوتی ہیں. اور اگر مجھے یہی نہیں پتا اللہ اور قولی فعلی نہیں زبان کے ساتھ میں ان کا نام لیوا, میں ان سے محبت کرنے والا, شیعہ کہتے ہیں تو میں آگے بھی جاتا ہوں, مومن بھائی کہہ کے پکارتے تو مجھے اچھا بھی لگتا ہے, لیکن اس کرائٹیریا پر تو کہیں بھی پورا نہیں ہوتا. اب مسئلہ معصوم کے فرمان کا ہے, مسئلہ اس کرائٹیریا کا ہے جو میرے اور آپ کے معصوم امام نے بنا دیا ہے. وہ تذکرہ تب کام آئے گا کہ جب میں ان چیزوں پر پورا ہوگا. بے شک. میں ان چیزوں پر, آپ میں سے کون ہے جو حر نہیں بننا چاہتا ہے؟ کوئی یہ کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ میں حر نہیں بننا چاہتا؟ ہر بندے کی خواہش ہے. اور حر آپ نے کس کے لیے بننا ہے؟ کس کے لیے بننا؟ اپنے لیے بننا, حسین کے لیے بننا. بے شک. اور آپ کا حسین کون ہے؟ امام زمانہ. آپ کا وقت کا حسین امام زمانہ علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد. میں معذرت خواہ ہوں کہ جشن کے ماحول میں اس قدر آپ کو میں نے سنجیدہ کر دیا, لیکن مسئلہ یہی ہے کہ یہ جن کا تذکرہ ہے وہ سنجیدگی سے سننا پڑتا ہے. بے شک. تو سمجھنے کے لیے معرفت کو حاصل کرنے کے لیے نعرے لگ چکے ہیں. بابا جی نے بڑی اچھی حاضری دے دی ہے, باقیوں نے بھی دے دی, آپ نے بڑے اچھے نعرے لگائے, حکومت بھی پڑھ لیا, لیکن کچھ کام کی باتیں بھی ہوئی. میں یہ نہیں کہہ رہا خدا نہ خاص انہوں نے کام کی باتیں لگائی, انہوں نے آپ کو بتایا کہ آپ کس چیز کو مانتے ہیں. میں آپ کو یہ بتا دیں کہ جن کو آپ مانتے ہیں ان پر عمل کیسے کرنا ہے, آیا اس کا بھی تو کرائٹیریا ہوگا کہ نہیں. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں نوجوان کو کہ وہ جو شاعری ہے وہ 100% درست ہے, اس میں ایک لفظ بھی غلط نہیں ہے. بے شک. جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے, جن کے بارے میں پڑھا جا رہا ہے, میں اور آپ کہہ سکتے ہیں, یا کوئی بھی کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ غلط کہا. ان کی بارگاہ میں جس قدر نذرانہ عقیدت پیش کی جاتی رہی ہے اور کی جاتی رہے گی, دیکھیں وہ ایسی ہستیاں ہیں, تاریخ میں ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے جھوٹی تعریفیں کی ہیں.
तारीफ करने वाला जिसकी तारीफ कर रहा होता है, बात का मुकाम ऐसा आ जाता है कि जिसकी तारीफ कर रहे हैं वो कह देता है कि ला नहीं। और तारीफ में ऐसी हस्तियां मौजूद हैं कि जिनके खरीदे हुए लोगों ने जब उनकी तारीफों को उनके सामने बोल बांधे तो एक जगह आई ऐसी कि जिसकी तारीफ हो रही थी वो शर्मिंदा हो गया कि जो तारीफ वो कर रहे हैं मुझ में है ही नहीं। लेकिन सद शुक्र है मालिक का कि हम उन हस्तियों के साथ मुतमस्सिक हैं कि रोजे अव्वल से लेकर रोजे आखिर तक और फिर उसके बाद जन्नत में भी उन्हीं के कसायद पढ़े जाते रहेंगे, लेकिन वहां से ला की आवाज नहीं आएगी, बल्कि यही आता रहेगा कि हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और हकीम मशरिक एक जगह पर कसीदा खानी करते करते इस मकाम पर पहुंचते हैं, कहता है कि मैं अली की मोहब्बत में इस कदर मुस्तग़रिक़ हूं कि अगर अली मुझे ये भी कहे ना कि ऐ हकीम मशरिक, ऐ इकबाल, कहीं तू नुसैरी तो नहीं हो गया, तो इकबाल कहता है कि मैं ना नहीं करूंगा, मैं खामोश हो जाऊंगा। मैं अपने मौला से ये नहीं कहूंगा कि नहीं मौला मैं नुसैरी नहीं, लेकिन मैं खामोश हूं। लेकिन अब यहां पर समझने की बात है, इकबाल का ताल्लुक अली के साथ देखिए। अगर मौला ने कह दिया, इकबाल क्यों और क्या नहीं कहता, इकबाल खामोश हो जाता है कि अगर मेरे मौला ने फरमा दिया कि इकबाल नुसैरी तो नहीं हो गया, भी खामोश हो। इकबाल कोई बात नहीं करे, इकबाल खामोश है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तज़किरा समझ रहे कि जश्न मिलाद उनकी आमद की खुशी बिल्कुल हमेशा रहेगी। ऐसे घरों में पैदा हो गए अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने हस्तियों से जोड़ा है, बेशक लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ कि जुड़ना जिम्मेदारी है। जो मैंने सवाल किया था कि कोई ऐसा बैठा है जो कहे कि मैं हुर नहीं बनना चाहता, तो जो हुर बनना चाहता है उसको सबसे पहले इस शुक्र को अदा करना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे ये सहूलत मयसर है कि अगर मैं हुर बनना चाहता हूँ तो मेरा आज का हुसैन भी है। बेशक बेशक जिसको यही नहीं पता कि आज का हुसैन भी है, वो किसके लिए हुर बनेगा या हुर्रियत में क्यों आएगा? तो उसके लिए तो हुर्रियत